ہے کہ اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے آیا امید مستضعفین کی توقعات، اسلامی تحریکوں کی توقعات پاکستان میں ملتی جعفریہ کی توقعات کے مطابق ہم قدم اٹھاتے ہیں یا نہ استعمار و سامراج کے مفاد میں ہم قدم اٹھاتے ہیں؟ اختلاف نفاق از جنود رحمان ہے، خدا اور رحمان کی لشکر ہے۔ اختلاف اور نفاق شیطان کی جنود اور لشکر سے ہے۔ اب ہم اور آپ خدا کی لشکر کے ساتھ دے رہی ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی بات کریں، یا شیطان کی لشکری کے ساتھ دے رہی ہیں کہ ہم اختلاف و نفاق کی بات کریں؟ برادران عزیز، میں آپ کے مبارک چہروں پر جب نظر کرتا ہوں تو آپ کے چہروں سے مجھے اسلامیت دکھائی دیتا ہے۔ برادران عزیز، اگر آپ کا تعارف پاکستان میں علماء کے اندر، دوسرے حلقوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہوا ہے تو پھر آپ کو ہر وقت شائستہ یہی ہے، آپ کے لیے ہر وقت زیبا یہی ہے کہ آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا سب کچھ اسلامی اخلاق کے مطابق ہو۔ اگر خدا کی خاطر اس پلیٹ پر جمع ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے بس صدائیں، بس آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے درمیان نظریاتی اختلاف نہیں ہے، نظریہ ہم سب کا قرآن و اطرت علیہ السلام ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنا ہے، اہل بیت کی خاطر جینا اور مرنا ہے۔ نظریے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ حتی سلیقائی اختلاف کو بھی اپنی تنظیم میں موجود نہ ہونے دیجیے۔ آپ کبھی بھی بے عنوانی سلیقہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کریں۔ برادر عزیز، ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اصل اختلاف یقیناً ایک فطری چیز ہے۔ خدا نے افکار کو، اذہان کو مختلف خلق کیا ہے، لیکن جب کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اختلاف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ایک مسئلے پر بحث ہوتا ہے تو اس وقت تک ہر کسی کو اختلاف کرنے کا اخلاقی طور پر، عقلی طور پر حق حاصل ہے، لیکن جب کوئی ذمہ دار افراد، جس کو آپ جو بھی تعبیر کریں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ذاتی اختلاف سے اس اجتماع کے ذمہ دار کے افراد کے فیصلے کی اہمیت زیادہ ہے۔ برادران عزیز، میں چونکہ وقت متقاضی نہیں ہے کہ کچھ تاریخی شواہد آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن ضرور اتنا عرض کروں گا کہ اگر ہم اور آپ کو تنظیم کی مفاد عزیز ہے تو پھر اگر کسی حد تک ہمارا کسی کے ساتھ سلیقے کے عنوان سے اختلاف بھی ہو تو وہاں پر
ہمیں اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس اختلاف کے اظہار سے اپنی تنظیم میں انتشار ایجاد نہیں کرنا چاہیے. خدا کے خاطر آپ تنظیم میں درہ بندی سے شدت کے ساتھ اجتناب کر لیں. جس قدر تنظیم کے لیے درہ بندی گروپ بندی مضر ہے، اس قدر خارج سے ہمارے لیے کوئی چیز مضر نہیں ہو سکتا. ایک درہ بندیوں کو آپ ختم کر لیں. آپ جب ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا اسلام و قرآن و اہل بیت ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ فرض کرو فلان گروپ کا ہے، فلان گروپ کا ہے، فلان مثلا قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، فلان قومیت سے. ہماری سب کچھ اہل بیت ہے. میرا جناب عزیز میں بے خدا میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بات جس کی وجہ سے آپ بھائیوں کے دلوں میں یس نہ امیدی پیدا ہو جائے، ایسی بات ہمیں کرنا اس پیش پر حرام ہے. جب میرے لیے ایسی بات جس سے آپ کے دلوں میں آپ کے اذہان میں مایوسی پیدا ہو جائے میرے لیے حرام ہے، تو آپ کے لیے بھی حرام ہے. آپ بھی اگر کوئی ایسی بات کرے، ایسے اقدام کرے جس کے ذریعے بھائیوں کے اذہان میں غلط فہمی یا دلوں میں نا امیدی ایجاد ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے.